بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 375۔ بات چل رہی تھی کئی شفیعوں کے جمع ہونے کی، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر شفیع ایک سے زائد ہو جائیں، اگر وہ شریک فی المبی ہوں، تو وہ ان کے عدد روز کے مطابق شفیع کے دعوے دار ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ جس کا حصہ زیادہ ہے انہیں زیادہ حقدار ہے خریدنے کا، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھو، شفیع کا ثبوت جو ہوتا ہے نا، خالی آپس میں نہیں ہوتا۔ شفیع در حقیقت خریدار کے خلاف، اس زمین کی یا اس مکان کے خریدار کے خلاف دعویٰ ہے، اس کے خلاف دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے عدالت یا قاضی ہونا پڑتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خریدار بولا کیوں عدالت کو جاتا، بھائی میں خود حوالے کر کے بھاگ جاتا ہوں یہاں سے، بول کے کیا کرا انہیں، میں اتنے پیسے خرچ کرا، اتنے پیسے میرے کو دے دو، میں لے لوں گا، چلے جاؤں گا، تو ہو جاتا، یعنی مشتری کی رضامندی سے۔ یا مشتری راضی نہیں ہوا، کیوں میں خرید گیا، میں اب نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، زیادہ زیادہ مجھ سے خریدنا ہے تو خریدو، میں زیادہ قیمت میں بیچوں گا، یہ بولے گا نا مشتری۔ تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرے گا، پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ تو اب آگے سمجھو، ولو اسقط بعضهم حقه فهي للباقين، ہو گیا نا یہ۔ ولو كان البعض سے ہے، ولو كان البعض غیبا، اور اگر بعض لوگ غائب ہوں، یہ غائب کی جمع ہے غیب، مطلب یہ کہ ایک جائیداد بک رہی ہے، اس جائیداد میں کئی شرکا تھے، ایک شریک کیا کر رہا ہے، اس کو بیچ دیا، ایک شریک کسی اور کو بیچ دیا، تو مشتری کے خلاف جو ہے بقیہ پورے شرکا بحیثیت شفاعت شفیع کے، بحیثیت شفیع کے دعویٰ کرے کہ ہم لیتے ہیں، سب مل کے دعویٰ کرے۔ لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایک آدھ آدمی اس میں سے وہاں پر موجود نہیں ہے، غائب ہے، باہر گیا ہوا ہے، ایک آدمی باہر گیا ہوا ہے، 5 آدمی شریک تھے ایک جائیداد میں، ایک آدمی بیچا، 4 تھے، 4 میں سے ایک باہر ہے، بقیہ 3 ہے، بقیہ یہاں پر 3 ہے۔ اب وہ 3 کسی خلاف دعویٰ کرتے، خریدار کے خلاف دعویٰ کرتے، تو خریدار کیا کرتا، نہیں دیتا ہوں بولتا، یہاں تک بات ہوتی۔ پھر اس کے بعد آخرکار یہ لوگ قاضی کے پاس جاتے، اس کی تفصیلات ہیں۔ شفا حاصل ہوتا ہے طلب کے بعد، طلب محاسبہ بولتے، طلب محاسبہ، یعنی جیسے اطلاع ہوئی، اب ہم وہ جائیداد بکی ہماری پڑوس کی، ہمارے شرکت والی، تو فوراً اچھل کے بول دینا کود کے کہ میں لیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے کو گواہ بھی بنانا کہ جیسے میں سنا اس وقت میں نے طلب کر لیا تھا، اس کو بولتے ہیں طلب ارشاد، وہ تفصیلات آگے آ رہی۔ تو ایسا طلب کرنے کے بعد پھر تیسری چیز ہے قاضی کے پاس پہنچنا، اس کو کیا بولتے ہیں، محاکمہ بولتے ہیں، قاضی کے پاس عدالت میں جا کے، وہاں جانے کے بعد قاضی صاحب فیصلہ کر دیتے۔ تو قاضی صاحب کی ذمہ داری یہ رہتی کہ جتنے حاضر لوگ دعویٰ کرے ان کے حق میں فیصلہ کر دینا، جو غائب ہے اس کے حق میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یا اس کی ساتھ والی زمین بکی اور جو ہے ہمارے کسی اور کو بیچ دیا انہیں، اور میرے دوسرے شرکا جو ہے دعویٰ کرے اور وہ سب جو ہے عدالت کو پہنچے، وہ سب باہر والے کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہوگا دیکھو، ولو کان البعض غیبا، اور اگر بعض لوگ غائب ہوں، بعض لوگ کا مطلب ایک چند کوئی بھی، یقضا بہا بین الحضوری، یا یقضی، اگر قاضی کی طرف اس کی ضمیر لوٹائے تو اقضا یقضی، نہیں یقضی تو نہیں بول سکتے، یقضات بولنا، فیصلہ کیا گیا اس کے بارے میں حاضروں کے درمیان ان کے عدد پر۔ تو قاضی نے کیا فیصلہ کر دیا، قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو موجود لوگ ہیں، جو موجود لوگ ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا ان کے عدد کے مطابق۔ 4 آدمی میں سے ایک غائب ہے، بقیہ 3 لوگ ہیں، 3 لوگوں کو جو ہے تہائی 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 لینے کا حق ہے، بلکہ قاضی کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ لأن الغائب لعلہ لا یطلب، اس لیے کہ غائب آدمی شاید کہ طلب نہ کرے، یہ تینوں کتنوں دعویٰ کرے، غائب آدمی دعویٰ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، میں تو ابھی کمانے میں لگا ہوں، وہاں لوں گا زیادہ سے زیادہ، جیسا کہ یورپ میں یا امریکہ میں رہنے والے کیا بولتے، یہاں زمین گھر بناؤ خریدو، نہیں یہاں کا خریدتے یہاں کا بناتے، ہم وہیں لے لیتے، بولتے کیا بولتے ہیں، بہت ساروں کا یہ عالم ہے۔ سعودی میں رہنے والے کیا کرتے ہیں، یہاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سعودی میں 40 سال رہنے کے باوجود بھی مسافری تھے، اور جبکہ امریکہ میں رہنے والا 4 سال میں اپنے آپ کو امریکہ کا مقامی سمجھ بیٹھ جاتا، اپنے آپ کا کیا سمجھ لے بیٹھتا، مقیم سمجھ بیٹھتا۔ بہرحال لأن الغائب لعلہ لا یطلب، اس لیے کہ غائب آدمی شاید کہ طلب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِن قضا، اب یہاں پر قضا، یہاں پر اگر قضا پڑے تو قاضی لانا پڑتا، اور اگر فیصلہ کیا اس نے حاضر کے لیے تمام کا، قاضی نے فیصلہ کیا موجود لوگوں کے لیے تمام کا، ثم حضر آخر، پھر دوسرا آدمی حاضر ہو گیا، یعنی جو غائب تھا انہیں آ گیا، تو یقضی لہ بالنصف، تو اس کے لیے فیصلہ کرے آدھے کا، پھر قاضی صاحب اپنا فیصلہ پلٹ دینا،
مثال کے طور پر ایک فیصلہ کر دیے تھے کہ غائب آدمی غائب ہی تھے، دونوں غائب تھے سمجھو، ایک غائب تھا انہیں ایک دعویٰ کرا، تو قاضی کیا کرا، اس کے لیے پورے کا فیصلہ کر دیا. اس کے بعد انہیں واپس آیا پلٹ کے، انہیں آ گیا تو اب قاضی کیا کرنا پڑتا وہ تو اپنے فیصلے کو پلٹا کے بولنا بھائی یہ ایک میں تم دونوں آدھا آدھا لے لو، تم دونوں کیا کرو آدھا آدھا. ولو حضر ثالث، اور اگر تیسرا بھی حاضر ہو گیا، مان لو کہ 3 شرکا تھے، تینوں میں سے دونوں باہر تھے، ایک آدمی تھا، انہیں جا کے دعویٰ کرا بھائی ہمارا شریک کیا کرا، ایسا بیچ دیا اور میں لینا چاہتا ہوں، میں جو ہے طلب کرا اور گواہ بھی بنا لیا، تو گواہوں کے سامنے پیش کر کے انہیں بول دیتا دیکھو انہوں گھر بیچے، انہوں خریدے، لہذا یہ دونوں گواہ موجود ہیں، آپ جو ہے مجھے دلا دیجئے اسی قیمت میں. اور قاضی صاحب پوچھیں گے کون کون ہے، تو ہمارے ساتھ اور بھی 2 لوگ آئے لیکن انہوں باہر ہیں، وہ لوگ کیا ہیں باہر ہیں، وہ لوگ تو آئے نہیں. تو قاضی صاحب کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تم لے لو، اس کے حق میں فیصلہ کر دیے. بعد میں وہ دونوں شرکا بھی آ گئے، وہ دونوں شرکا آ کے انہوں بھی دعویٰ کرے بھائی ہم کو ابھی اطلاع ہوئی، ہم بھی لینا چاہتے ہیں، آپ پورا اس کو کیوں دیے. تو اب قاضی صاحب کیا کریں، اپنے فیصلے کو پلٹ کے وہ دونوں شرکا کو بھی تہائی کے حق دینا ہے. پہلے ایک آدمی کے لیے فیصلہ کرے تھے، دوسرا آدمی آیا تو 2 کے لیے فیصلہ کرتے، تیسرا آیا تو 3 کے لیے فیصلہ کرتے، کہ وہ جتنا حصہ بیچا گیا ہے زمین کا اتنے حصے میں اب تینوں کے تینوں کیا ہے برابر کے خریدی کے حقدار ہے. بولیں گے کیا بولیں گے، خریدنے میں، قبضہ کرنے میں نہیں، خالی پھوٹ گئے. ہاں ولو حضر ثالث، اور اگر تیسرا حاضر ہو گیا، فبثلث ما فی ید کل واحد، تو ثلث کا اتنے میں سے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، یعنی پہلے ایک آدمی آیا تھا، ایک آدمی لے لیا تھا، دوسرا آیا تو اس کو آدھے کا فیصلہ کیا تھا، تیسرا آیا تو وہ دونوں کے ثلث کا فیصلہ کرے گا، تو تینوں کو بھی ثلث ہو جاتا، وہ اس کا ثلث لے لو، اس کا ثلث لے لو، تو اس کو بھی کیا ہو جاتا، ثلث ہو جاتا نا. تحقیقا للتسویتی، برابری کو ثابت کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، فلو سلم الحاضر بعدما قضی له بالجمیع، حاضر سپرد کر دیا بعد اس کے کہ اس کے لیے پورے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، شفیع جو ہے اگر شفا سپرد کر دیا، سپرد کر دیا مطلب میں اب نہیں لیتا بول کے انکار کر دیا، اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے خاموش ہو جانا، قاضی کے فیصلے سے پہلے خاموش ہو گیا تو اب اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، قاضی کے فیصلے سے پہلے خاموش ہو گیا تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. قاضی کے فیصلے کے بعد، قاضی کے فیصلہ کیسا ہوتا، انہیں جا کے قاضی کے پاس بول دیا میں لینا چاہتا ہوں، بولا قاضی صاحب فیصلہ کر دیا چلو تم لے لو پورے کا پورا، بولے اور اس کے دوسرے شرکا بھی موجود ہیں لیکن وہ لوگ باہر ہیں، اس کے دوسرے شرکا بھی ہیں لیکن وہ باہر ہیں، تو قاضی صاحب یہ موجود آدمی کے لیے ہی پورا گھر لے لو بول کے فیصلہ کر دیے. انہیں فیصلے لے کے خوش ہو کے آ گیا، آنے کے بعد اس کی ذمہ داری کیا تھی، فوراً جو ہے پیسے تیار کر کے مشتری کے حوالے کر دینا. قاضی صاحب وقت دیتے ایک اتنے وقت میں آپ پیسے کیا کرو مشتری کے حوالے کر دو اور اس گھر پہ قبضہ کر لو. تو اتنے وقت میں جو ہے پیسے کا انتظام نہیں ہوا، اتنے وقت میں آسان نہیں ہے نا بھائی، خریدنا ہے وہ، اتنے وقت میں پیسے کا انتظام نہیں ہوا تو اب کیا کرنا پڑے گا، انہیں بولے گا ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اب میں نہیں لینے والا ہوں، تم لے لو بول کے مشتری کو حوالے کر دیا واپس. تو اس کو بولتے ہیں حاضر نے سپرد کر دیا بعد اس کے کہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا. کیا بولتے ہیں اس کو، کون فیصلہ کرے، قاضی کرا. پہلے اگر سپرد کر دیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے، انہیں سپرد کر دیا اب انہیں حقداری نہیں رہتا، انہیں حقدار ہی نہیں رہتا. لیکن یہ شکل کون سی ہے، انہیں حق جتایا، دعویٰ کرا. میں اس سے پہلے بتا چکا نا، شفیع کا دعویٰ جیسے ہی سنتے فوراً کرنا پڑتا، وہیں ٹھہرے ٹھہرے کہ میرے بازو کا گھر بکا یا میرے شریک کا گھر بکا، میں لینے والا ہوں. دعویٰ کرنا، گواہوں کو جمع کرنا، پھر قاضی کے پاس جانا، یہ 3 کام کرنا پڑتا. دعویٰ کرنا، گواہوں کو جمع کرنا، پھر قاضی کے پاس پہنچنا، یہ سب کرا انہیں. قاضی کے پاس پہنچنے کے بعد قاضی صاحب کیا کرے، اور بھی کوئی شرکا ہے کیا پوچھے، تو بول دیا ہاں شرکا تو ہے لیکن ان لوگوں باہر ہے. تو قاضی صاحب کیا کرے، باہر والوں کیا پوچھتے، لہذا تم لے لو بول کے اس کو حوالے کر دیے. تو یہاں پر قصہ ہے واپس آنے کے بعد پیسے کا نظم نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہیں لیا، پیسے کا نظم نہ ہونے کی وجہ سے یا نہیں لیا، تو فیصلہ ہونے کے بعد بھی شفاع کو سپرد کر دیا. بولتے کیا بولتے ہیں اس کو، فلو سلم الحاضر بعدما قضی له بالجمیع، اگر حاضر نے سپرد کر دیا اس کے بعد جو کہ فیصلہ کر دیا گیا اس کے لیے پورے گھر کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا گیا، اور اس کے شفیعوں میں بعض غائب بھی موجود ہیں، بعض غائب شفیع بھی موجود ہیں. لا یأخذ القادم الا النصف، نہیں لے گا آنے والا مگر نصف کو.
اب اس کے بعد وہ دوسرا آدمی تھا اس کے ساتھ شریک، انہیں آیا، آنے کے بعد انہیں سپرد کر دیا نا بھائی پورے کا پورا، تو وہ پورے کا پورا میں لے لیتا ہوں بلکہ انہیں دعویٰ نہیں کر سکتا. انہیں کتنا لینے کا دعویٰ کر سکتا؟ آدھا ہی لینے کا دعویٰ کر سکتا، کیونکہ اس کو حق صرف آدھا کا تھا. انہیں ایک شفیع ہے، اس کو آدھا کا حق تھا، انہیں دوسرا شفیع ہے، اس کو بھی آدھے کا حق تھا، دونوں کو آدھے آدھے کا حق تھا. تو قاضی صاحب ایک کا فیصلہ پورے کو کر دیے تھے، تو پورے میں سے آدھے کا کاٹ کے دوسرے کو فیصلہ کریں گے، پورے میں سے آدھے کا کاٹ کے کو فیصلہ کریں گے. تو قاضی کا فیصلہ تو اس کے حق میں جو پورا ہوا تھا وہ آدھے میں ہی ہٹے گا، وہ فیصلہ پورے میں واپس نہیں آئے گا فیصلہ. تو اب کیا رہتا؟ نیا آنے والا آدھا ہی لے سکتا، مشتری سے چھین کے پورا نہیں لے سکتا. تو اب وہ جائیداد پھر مشتری کے درمیان میں آ جاتی، پھر وہ نئے آنے والے کے درمیان میں آ جاتی. نئے آنے والے ہو تو پرانا شفیع، سمجھ میں آ گیا یہ پرانا شفیع. آپ بولیں گے کیوں بھائی انہیں سپرد کر دیا تو پورا دے دینا تھا، نہ بولیں گے نہیں بول سکتے ایسا. کیوں نہیں بول سکتے؟ اگر انہیں قاضی کے پاس نہ جاتا، بولو، اور قاضی اس کو فیصلہ نہ کرتا، یہیں ٹھہرے ٹھہرے انہیں بولتے تھا میں نے لیتا ہوں، ایسی صورت میں جو ہے نئے آنے والے کو پورا لینے کا حق تھا، کیونکہ اس کے حق میں قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. قاضی کا فیصلہ اس کے حق میں ہونے کی وجہ سے، قاضی کا فیصلہ تو انہیں پورا حقدار ہو گیا پورا لینے کا. پھر قاضی فیصلہ پلٹے گا، کیوں پلٹے گا؟ نیا آنے والا ہے تو دونوں آدھے آدھے کے حقدار ہے بول کے پلٹے گا. تو وہ آدھے کا ہی فیصلہ قاضی اس کے حق میں کرے گا، بقیہ آدھے کا اس کے حق میں نہیں کرے گا، کیونکہ بقیہ آدھا انہیں اپنی رضامندی سے مشتری کو سپرد کر دیا. بولے ایسا بقیہ آدھا کب؟ قاضی کے فیصلہ آنے کے بعد. سمجھ میں آ گیا؟ اگر آ رہا سمجھ میں کیا خالی ہوائی تقریر ہو رہی ہے؟ وہ آدھا رکھ لیں گا، رکھنا ہے تو آدھا رکھ لینا، نہیں بھائی کو آدھا نہیں چاہیے وہ بھی دے دینا، اس کی اپنی رضامندی کی بات ہے. اب یہاں پر شفیع کی نوبت آتی کب معلوم ہے جھگڑے کی؟ ہر کوئی دعویٰ کرے مجھے چاہیے مجھے چاہیے، وہ عادت کیوں نہ ہوتا میں لیتا ہوں. اگر مشتری ٹھہرا تو تب مشتری بولا نہیں بھائی میں آدھا لیو تو پورا لوں گا، آدھا تو میں نہیں لے سکتا، بولا تو ٹھیک ہے اس کو حوالے کر دو نئے والے کو. سمجھ گئے؟ فلو سلم الحاضر، اگر حاضر نے سپرد کر دیا بعد اس کے کہ اس کے لیے پورے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور نہ تو نہ لے گا آنے والا. قادم بولے تو وہ اور ایک شفیع جو غائب تھا اس کو آنے والا بولتے. کیا بولتے ہیں؟ مگر نصف کو، اس لیے کہ قاضی کا فیصلہ کل حاضر کے لیے تھا. سمجھ میں آ گیا؟ قاضی کا فیصلہ کل کا حاضر کے لیے قطع حق الغائب عن النصف، نصف سے غائب کے حق کو کاٹ دینا تھا، نصف سے غائب کے حق کو کاٹ دینا. پہلے حاضر کے لیے قاضی نے پورا فیصلہ کر دیا تو غائب کا حصہ آدھا پہلے کٹ گیا، اب آیا تو اس کو آدھا ہی ملے گا. بخلاف ما قبل القضاء، برخلاف وہ صورت کی جو قضا سے پہلے. قضا سے پہلے کیوں؟ قضا سے پہلے اگر انہیں سپرد کر دیا تو انہیں جو ہے چیپٹر سے باہر ہو گیا تو دوسرے شفاء اپنا حق جتائیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے آ گیا دیکھو، اگر شفاء میں شریک بھی تھا، خلید بھی تھا، اور اس کے بعد جار بھی تھا. شریک اگر لینے سے منع کر دیا تو خلید حقدار ہوتا، خرید لینے سے منع کر دیا تو جار حقدار ہوتا. لینے سے منع کرنے کا مطلب سنتے ہی خاموش ہو جانا، سنتے ہی خاموش. نہیں بھائی جان دو میرے پاس گنجائش ہے میں نے لے سکتا. ارے کے پاس ہے کیا گنجائش؟ ویسے زمین آزو آزو بکتے رہتے، ارے بک گیا جی لینا تھا اور پیسے نہیں ہے، کہاں سے لیتے؟ کون لے سکتا؟ وہ اس کے پاس گنجائش اچھی ہو وہی لے سکتا، برخلاف وہ صورت کی جو قضا سے پہلے ہو. ٹھیک ہے. والشفاعۃ تجب بعقد البیع، اور شفاء واجب ہوتا عقد بیع سے. شفاء کس سے واجب ہوتا ہے بھائی؟ ہاں بیع ہونا تو شفاء ہوتا. بیع کے بغیر انہیں کسی کو ہدیہ دے دیا، تو نے ہدیہ دیا میں شفیع ہوں میرے کو دو ہدیہ بول کے آتے کیا؟ نہیں. اگر مہر میں دیے تب بھی شفاء نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب مجاہد شادی کرا، شادی کر کے کیا کرا؟ اس کے والد کی ملی ہوئی جائیداد میں سے آدھا مکان اپنی بیوی کو مہر میں دے دیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو آدھے مکان میں تو ان کے بھائی کا حق ہے، آدھے مکان میں بھائی جان. اب بھائی لڑ رہے ہیں بیوی کو کیوں مہر میں دیا، میرے کو دیتے پھکڑ میں. تو ایسا ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا. شفیع کا دعویٰ صرف عقد بیع میں ہے. شفیع کا دعویٰ کس میں ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ اور جو شفیع لیتا ہے وہ قبضہ نہیں کرتا ہے، پیسے سے ہی لیتا ہے، البتہ سامنے والے کی رضامندی نہیں ہوتی، بس اتنا فرق ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب تک تجارت ہو آپسی رضامندی سے ضروری ہے کہا گیا ہے، جتنی تجارت ہو ضروری. لیکن یہ ایک ہی تجارت ایسی ہے جس میں رضامندی کے بغیر ہوتی ہے، جس میں تجارت ہی ہے نا. وہ بھی نیا آدمی خرید کے آ گیا تھا، بیچنے والا بیچا الگ ہو گیا. اب نئے آدمی کے خلاف انہیں کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کر کے تم مجھے زبردستی بیچو بولتا ہے. شفا کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی بیچو. اس کو بولتے ہیں تملک، زبردستی ملکیت حاصل کرنا. ایک ہے ملکیت اور ایک ہے تملک. تملک مانے زبردستی ملکیت حاصل کرنا. تو اسی وجہ سے عقد بیع پر ہی شفیع کا دعویٰ ہو سکتا ہے. کوئی ہدیہ دیے تو شفا نہیں ہو سکتا ہے، وقف کرے تو شفا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح بولیے مہر دیے تو شفا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح پر یوں ہی کرائے پر رکھے ہوئے تو بھی شفا نہیں ہوتا ہے. اس کے معنی ہے عقد بیع کے بعد.
عقد بے کے بعد. لا انہ ہوا سبب، عقد بے شفیع کا سبب نہیں ہے. شفیع کا سبب کیا؟ اتصال. شروع سے بولا گیا ہے شفیع کا سبب کیا؟ اتصال. وہ اتصال بے کے اندر شریک ہونے کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، راستے یا پانی میں شریک ہونے کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، یا پڑوسی ہونے کے طور پر بھی ہو سکتا ہے. ایک اگر دوسرے سے ملا ہوا ہے تو یہ اتصال شفیع کا سبب ہے. لیکن ثبوت کب ہوگا؟ عقد بے کے بعد ہوگا. بولو. شفیع کا سبب تو ہے اتصال، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جیسے نماز کا سبب کیا ہے؟ وقت کا آنا. وقت آنے کے بعد اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے. وقت تمہارے پہ بھی آیا، تمہاری بیوی پہ بھی آیا، لیکن انہیں حیض میں، حالت حیض میں ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہوتی. تو اتصال شفیع کا سبب ہے. بول میاں ہوتی فرض ہوتی نماز حیض میں نہیں ہوتی، اور سبب آیا نہیں آیا. سبب آنے کے باوجود بھی حکم متوجہ نہیں ہوا بولتے. یہاں پر بھی اتصال کیا ہوتا ہے؟ بول میاں سبب ہے شفیع کا، لیکن اتصال ہوتے شفیع آ جاتا کیا؟ نہیں آتا. اس کے بعد کیا ہونا شفیع کے ثبوت کے لیے؟ بے ہونا. بے ہونا یہ آگے آ رہا ہوں. ہاں، اور شفاع واجب ہوتا ہے عقد بے کے بعد. عقد بے کے ساتھ بولے تو عقد بے کے بعد. اس لیے نہ یہ کہ وہ اس کا سبب ہے، نہ یہ کہ وہ شفیع کا سبب بے نہیں ہے. شفیع کا سبب کیا؟ اتصال ہے. لأن سببها الاتصال. آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے شفیع کا سبب کیا ہے بول کے، یہاں تک روک دیتے خالی لا انہ ہوا سبب، نہ یہ کہ وہ سبب ہے، اس کے چھوڑ دیتے شفیع کا سبب کیا ہے بول. کیا جواب دینا؟ اتصال، ملکیت کا متصل ہونا. کون سی ملکیت؟ جائیداد، غیر منقولہ جائیداد. علامہ بینا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں. والوجہ فی، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ شفاع واجب ہوتا ہے جب بائے دار کی ملکیت سے بے رغبتی کرے. رغیبہ عن کے معنی بے رغبتی کرنا، رغیبہ فی کے معنی رغبت کرنا، رغیبہ عن کے معنی بے رغبتی کرنا. بائے کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اپنی چیز بیچنے کا مطلب یہ ہے، اپنی چیز اس کی ملکیت سے مجھے رغبت نہیں ہے، مطلب یہ ہے نا بھائی. آپ بولیں گے نہیں پسند کرنے کے باوجود بھی بیچتے نا، پسند کرنے کے بعد بیچتے. بیچنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ چیز اب ہماری ضرورت میں نہیں ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ آپ اپنا گھر بیچتے، کیوں بیچتے؟ بیچ دیتے. نہیں آپ بولیں گے نہیں پسند ہے پھر بھی بیچ دیا. پسند تھا لیکن مجبور ہو گئے بیچنے کی پر. تو خیر بیچنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اس سے بے رغبتی اختیار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہیں کو ہنس رہے میں تم لوگ انما تجب اذا رغب البائع عن ملک الداری. شفاع واجب ہوتا ہے جب بائع بے رغبتی اختیار کرے دار کی ملکیت سے، گھر کی ملکیت سے. والبیع یعرفها، اور بے اس کو بتلاتی ہے. بے کیا کرتی ہے؟ یہ بات بتاتی ہے کہ آپ اس گھر کی ملکیت سے رغبت نہیں رکھ رہے ہیں. بیچنے والے تو رغبت نہیں رکھے تو کیا کرنا انہوں؟ اپنے شریک کو دے دینا، اپنے پڑوسی کو دے دینا، نئے آدمی کو بیچ دینا. کس کو بیچنا؟ اپنے شریک کو دے دینا، یا اپنے خلید کو دے دینا، یا بیچ دینا. ہاں بیچ دینا. اپنے شریک کو بیچ دینا، یا خلید کو بیچ دینا، یا پڑوسی کو بیچ دینا. ان سب کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ نئے آدمی کو بیچ رہے ہیں. تو نئے آدمی کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ شفیع جو ہے اسی قیمت میں خریدی کا حق رکھتا ہے. بولیے اسی قیمت میں خریدنے کا، اور بیع اس کو بتلاتی ہے. ولہذا یکتفی بثبوت البیع فی حقہ، اسی وجہ سے اس کے حق میں بیع کا ثبوت کافی ہے. اس کے حق میں مطلب شفیع کو یہ پتا چلنا کہ میرے شریک نے یا میرے پڑوسی نے یا میرے خلید نے اپنا گھر کسی کو بیچ دیا ہے، وہ ثبوت اگر شفیع کو مل گیا تو انہیں خریدی کا حق رکھتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر انہیں بیچا یا نہیں بیچا لیکن بیچنے کی ایکٹنگ بھی کرا تو اس کو ثبوت مل گیا، اس کو ثبوت مل گیا تو انہیں دعویٰ کر سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. اسی وجہ سے کافی ہے بیع کے ثبوت کا اس کے حق میں. حتی یأخذها الشفیع اذا اقر البائع، یہاں تک کہ اس کو لے لے گا شفیع جبکہ بائع نے اقرار کر دیا بیع کا. بائع نے بیع کا اقرار کر دیا اگرچہ کہ مشتری اس کو جھٹلا رہا ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُهُ، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں. مثال کے طور پر جو ہے ان کا ایک آدمی شریک ہے، ان کے بھائی یا بہن کوئی بھی، انہوں کیا کرے بولے تو کسی کو زمین بیچ دی. ان کو پتا چلا، پتا چلنے کے انہوں فوراً بات بولے دیکھو بھائی میرا شریک کسی کو اپنی جائیداد بیچ دیا، میری شرکت کے ساتھ والی جائیداد، تو لہذا میں خریدوں گا. دعویٰ کر دیے اور گواہوں کو بھی کیا کرے؟ قائم کر دیے. اس کے بعد عدالت میں لے کے چلے گئے. تو اب انہوں دعویٰ کریں گے کس کے؟ مشتری کے خلاف دعویٰ کریں گے.
تو مشتری کو طلب کیا گیا، قاضی بلا کے پوچھا، پوچھنے کے بعد بھائی انہیں بول رہا نہیں میں خریدا نہیں، میں خریدا نہیں، انکار کر دیا. اب خریدا نہیں تو پھر اس کو پوچھیں گے بھائی ارے آپ خریدے، بولے نا تو میں ایسا سنا اس بات سے خریدا بول رہا ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی کو بلاتا، پھر قاضی کیا کرتا، بھائی کو بلاتا. بھائی کو بلانے کے بعد بھائی بولا ہاں میں بیچ دیا، بولا بھائی کیا بول رہا، تو اس وقت کیا فیصلہ کریں گے قاضی صاحب، بھائی کے مطابق فیصلہ کر دیں گے. مشتری کو بولیں گے تو ہٹ جا، تو نہیں خریدا نا بھائی، تو بازو ہٹ جا، اس کو ہٹا دیں گے. اور بھائی کو بولیں گے تو بیچ دیا تھا نا، کتنے میں بیچا تھا، کتنے میں بیچا تھا، اتنے پیسے تو لے لے، رکھ لے، اور وہ آدھا خرید کو دے دے، ختم. خریدار تو جو ہے انکار کر دیا خریدنے سے، تو جب ان کی انکار کر دیا تو اس کو ہٹا دیا گیا. تو اب رہتا کون بچے ہوئے، بائر رہتا جو بول دیا میں بیچا، کتنے میں بیچا، کتنے میں بیچا، اتنے پیسے جو ہے انہیں حوالے کر دینا، شریک حوالے کر دینا، اس کو بازو نکال دینا اور پورے گھر پہ انہیں قبضہ کر لینا. سمجھ میں آ گیا. تو اس کے حق میں بیچنے کا ثبوت ہونا کافی ہے. وہ بیچنے کا ثبوت بائے کے اقرار سے بھی ہو جاتا. بیچنے کا ثبوت کیسا ہو جاتا، تو کتنے میں بیچا وہ معلوم ہو جائے گا، جتنے میں بیچا اتنے میں انہیں جو ہے اس کے حوالے کر دینا. اگر جو ہے بیچنے والا بول دیا میں نے بیچ دیا، خریدار بھی بولتا میں نے خرید دیا، تو پھر اب دعویٰ کس کے خلاف ہوتا، خریدار کے خلاف ہوتا، خریدار کے خلاف ہوتا. بھائی کو ہٹا دیں گے، خریدار کو پوچھیں گے تم خریدے کیا، بھائی کو بلائیں گے، اس نے قاضی صاحب بھائی کو بلائیں گے نہیں، خریدار کے خلاف دعویٰ کرا، خریدار کو بلائیں گے، پوچھیں گے کیا بھائی تم نے فلاں جگہ فلاں زمین خریدا کیا، اس نے کہا ہاں خریدا. تو قاضی صاحب بولیں گے دیکھو یہ جو ہے ان کے شفیع ہیں، جس سے تم زمین خریدے ہیں ان کے پڑوسی یا ان کے شریک، ان کے خلید انہوں ہیں، انہوں دعویٰ کر رہے ہیں تم کتنے میں خریدے، میں نے اتنے میں خریدا، تو اتنے میں جو ہے آپ ان کو زمین دے دیجئے. اور قاضی صاحب خود پیسے منگائیں گے جو ہے کس سے، جو شفیع ہے، جو شفیع ہے دعویٰ کرنے والا ہے اس سے منگائیں گے، منگا کے بولیں گے تو مشتری کو پیسے حوالے کرو، مشتری کو پیسے لے کے گھر کو بھیجا دیں گے اور ان کو وہ زمین حوالے کر دیں گے. یہ سب کام کون کریں گے، قاضی کریں گے. تو خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ بیع کا ثبوت چاہیے، حقیقت انہوں نے خریدا نہیں خریدا اس سے واسطہ نہیں ہے، شفاء کے لیے بیع کا ثبوت چاہیے. اور ثبوت کیسا ہوتا ہے، بیع کے اقرار سے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جھوٹ موٹوں نے مشہور کر دیا میں بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا بول کے، جھوٹ موٹوں نے مشہور کر دیا بیچ دیا بیچ دیا، تو اس وقت جو ہے جا کے قاضی کے پاس دعویٰ کریں گے، تو قاضی صاحب بلا کے پوچھیں گے، پوچھے تو بولا نہیں میں جھوٹا بولا تھا، تو قاضی صاحب جھوٹے مان کے بھیجیں گے، کیوں جھوٹ بول کے پریشان کرا لوگوں کو. اگر انہوں نے اقرار کر دیا ہاں بھائی میں بیچ دیا، بولتے جو کتنے میں بیچا اتنے میں جو ہے اس کو دے دے بول کے بول دیں گے، ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں، ترجمہ دیکھو کہاں سے. اسی وجہ سے کافی ہے بیع کا ثبوت اس کے حق میں، کس کے حق میں، حتیٰ یأخذها الشفیع، یہاں تک کہ اس کو شفیع لے لے گا جب بائع اقرار کر لے بیع کا. وَإِنْ اگرچہ کہ، وَإِنْ کیا ہے یہ، اگرچہ کہ مشتری اس کو جھٹلا رہا ہے، مشتری بیع کو جھٹلا رہا ہے تب بھی بائع کے اقرار کرنے کی وجہ سے شفیع کا حق شفیع کو حاصل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.